السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ਇਹ ਕੋ ਰੰਗਦਾਰ ਜੀ ਟੋਪੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਰੰਗਦਾਰ ਜੀ ਟੋਪੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ Allahu Akbar, Allahu Akbar. اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ Allahu Akbar, Allahu Akbar. اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ أشهد أن لا إله إلا الله. اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله. اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ أشهد أن محمدا رسول الله. اشہد ان محمد رسول اللہ۔ أشهد أن محمدا الحمدللہ، رسول الله. محمد رسول اللہ۔ میرا رومال رہ گیا اندر ہی، کوئی اور رومال جائے سی۔ حي على الصلاة. لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حي على الصلاة. لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حي على الفلاح. لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حي على الفلاح. لا حول ولا قوة الا باللہ۔ الله أكبر، الله أكبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا إله إلا الله. لا الہ الا اللہ، اللہ وحدہ لا شریک لہ محمدا عبدہ ورسولہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک بارک علی محمد وعلی آل محمد رب هذه الدعوة محمدا الوسيلة والفضيلة۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ واجب الاحترام سامعین کرام، کلام مجید چوں ایک مختصر سورہ سورۃ الاخلاص میں تلاوت کی، جڑی لفظاں بہت چھوٹی ہے مگر اینی اعلیٰ اور قرآن مجید دی عظیم صورت ہے کہ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا سورہ اخلاص پڑھ لیندہ نا وہ گویا ایسا ہی ہے جیسے انہیں قرآن مجید کا تیسرا حصہ پڑھ لیا۔ لوگوں نے آپ حساب لا لیا بھی تیسرا حصہ 3 واری پڑھ لو قرآن بن جاندے۔ یہ لوگوں کے اپنے غلط تصورات ہے، کوئی گل نہیں۔ قرآن ہی ہے، وہ سارا ہی پڑھنا پینا۔ اخلاص دے 3 واری پڑھیا قرآن ہی بنتا۔ یہ فرمایا کہ ایڈی جامع ہے کہ قرآن دے مضمون صرف 3 ہیں۔ جو کچھ قرآن سے بیان ہویا نا لمبا چوڑا وہ اجمال اور خلاصہ کریے صرف 3 بات۔ ایک اللہ تعالیٰ تے ایمان کس طرح ہونا چاہیے اور انہوں صحیح طرح کیویں پہچاننا، کی کچھ اللہ تعالیٰ دے اندر موجود ہے، کہڑیاں چیزاں تو پاک ہے، یہ ایک مضمون۔
ایمان باللہ۔ دوسرا ہے کہ اللہ دے رسول حلال و حرام جڑا لے کے آئے اور جڑے اللہ دے رسولاں نال لوگوں نے ٹکر لئی انہاں دا حشر کی ہویا، منن والوں دا انجام کی ہویا، یہ دوسرا مضمون ہے قرآن مجید، ایمان بالرسول۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جڑے لوگ اس دین تے چلن گے انہوں نے آخرت دے اندر کی ملے گا، اور جڑے دی مخالفت کرن گے انہوں دا ابدی انجام کی ہوگا، ایمان بالآخرت۔ یہ تین مضمون ہے، اللہ، رسول اور آخرت۔ تو جس طرح ایک بہت بڑی کتاب ہوئے سائنس دی یا ریاضی یا فلسفے دی، تو دا کہنے خلاصہ کڈیا، بندہ کہہ دے یار تو آپ پڑھ لا سمجھ لا ساریاں کتاباں تو پڑھ لی۔ یہ سارے قرآن مجید جو توحید بیان ہوئی ہے وہ دا اللہ تعالیٰ نے خلاصہ جڑا کڈیا وہ سورہ اخلاص ہے۔ اس تو اینو جنہیں پڑھ لیا سمجھو قرآن دا تیسرا حصہ وہ دے قابو آ گیا، رسول کریم علیہ السلام دا منشا ہے۔ یہ نہیں بھی 3 باری پڑھ لو تو ختم قرآن ہو گیا تو مردیاں نو بخشو۔ جواب و اہل الایمان ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیتی نہیں کیا مضمون ہے قرآن دے، یہ اندر وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کر، اور یہ اندر بھی 2 چیزاں جڑیاں اس باتی ہے، پازیٹیو ہے کہ اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، اگے نفی ہے، نیگیٹو ہے کہ کی نہیں ہو، لم یلد ولم یولد۔ احد اور صمد ہے، نہ انہیں کوئی اولاد جنی ہے نہ وہ آپ کسی دی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور او دے برابر دا او دے جوڑ دا کوئی نہیں۔ 2 آیتاں نفی کر دیاں، 2 اس بات کر دی، اور وہ نفی بھی جڑی دراصل پہلیاں جو دی بنیاد ہے، جی میں ایک شاہ بندہ من لے تو اگلیاں چیزاں اپنے آپ لازم آ جاندیاں۔ اللہ نو جنہیں احد اور صمد سمجھ لیا وہ کدی بھی من نہیں سکتا کہ اللہ کسی دی اولاد ہوئے یا دی کوئی اولاد، یہ دونوں شیاں جڑ کٹ دینیاں اگلیاں گلاں کہ وہ دے برابر کیوں ہونا اور وہ دی اولاد کیوں ہونی ہے، تو انہیں آپ کیوں کسی دی اولاد ہونا، یہ سب کچھ چوں نکلا۔ تو اصل جڑی ہے وہ احد اور صمد۔ اس طرح پورے عربی لٹریچر نہ قرآن نہ حدیث کسی بندے نو احد نہیں کیا جاتا، واحد کہتا جاتا کہ فلاں جڑا نا سورج ایک ہے، الشمس واحدۃ، سورج ایک ہے، یہ گنتی ہے کہ 1 یا 2 3 یہ بیان ہو سکتے، احد نہیں کوئی ہو سکتا۔ احد صرف اللہ دی ذات ہے، کوئی نہ نبی احد ہے نہ کوئی دوسرا، ایک ترجمہ نہیں یہ یکتا اور بے مثال ہے، کوئی دوسرا وہ طرح کا فرض بھی نہیں کر سکتے، ذہن بھی نہیں سوچ سکتے بھی اتنا کا کوئی ہو سکے جہدے ورگا کوئی کسی گل ہو جائے، احد نہیں، یکتا اور بے مثال نہیں ہوں، وہ ہور بھی کئی۔ اس تو احد کہنا ترجمہ یہ نہیں کہ اللہ ایک ہے، ایک کہنے لی ہور بڑے اللہ نے آخیا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود، وہ گنتی دسنی ہے بھی کئی ہے، احد کوئی وہ ورگا نہیں، بے مثال ہے، یکتا ہے، جو کمالات وہ دینا جس طرح دا علم وہ کو کسے ہور کو نہیں۔ اگر تسی آکھو نا جتنا دا علم ہو کوئی نبیاں کو بھی ہے فرشتیاں، احد کوئی نہیں اللہ تعالیٰ۔ احد ہونے لی ضروری ہے کہ جو کچھ وہ پر لے نا ہور کسے کو نہیں، پھر سب اس تو خالی۔ اس تو اپنے کمالات دے اندر یکتا کہ جنیاں وہ خوبیاں علم ہے، قدرت ہے، حکم ہے، کوئی وہ دا دوسرا ثانی نہیں تھی کسے دوجے دے پلے نہیں۔ اس پاروں میں صرف ایک کہت تھوڑا جا بیان کیا، ورنہ اس صورت میں اس تو اللہ دے رسول نے اتنا پسند کیتا کہ حدیث پاک چاہتا کہ ایک مسجد کے اندر اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایک صحابی نے امام مقرر کیا، بہت عالم سی، نیک سی، سارے لوگ اتنے مطمئن سی، مگر وہ عادت سی جدوں رکعت پڑھتا سی نا، ہر رکعت انہیں یا شروع پڑھنا کہ قل هو اللہ احد پڑھنی پھر سورت ملاؤنی، یا پہلا سورت پڑھنی تو بعد قل هو اللہ پڑھنی، چھڑدا نہیں سی کسی رکعت جی۔ لوگوں نے آخیا یار تو یا وہ سورت رکھ لیا کر یا قل هو اللہ تے ہی بس کر دے، یہ 2 نہ ملا۔ انہیں آخیا امام مننا دے منو نہیں تو ہور جنوں مرضی بنا لو، میں کوئی نہیں یہ کام چھڑنا۔ یہ قصہ اللہ دے رسول علیہ السلام تک گیا کہ آپ نے آخیا جڑے تیرے بھائی آنے تو کون نہیں مان لیا؟ انہیں آخیا یا رسول اللہ جو ہے سورت صفت الرحمان بیان ہوئی ہے، رب دا جو نقشہ بیان ہوا وہ مجھے اتنا پیارا، میں سورت نہیں چھڑ سکتا، اور بھی پڑھوں گا یہ نہیں میں چھڑی۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دی صفت نام محبت نے تینوں جنت داخل کر۔ اس سے چھوٹی جی صورت نہیں، لفظاں چھوٹی ہے، انج ہندوازم پڑھ لو، یہودیت پڑھ لو، بدھا پڑھ لو، 2 دنیا بے ایمان اور کافر نہ سارے اتوں بے ایمان ہو کے احد نہیں سمجھ آیا کہ سمجھ نہیں سمجھ آیا۔ احد بھی اللہ تو سوا کسے نہیں کیا گیا، اور سمجھ بھی جڑا نا نام صرف اللہ تعالیٰ دا، اللہ سمد، کوئی اور سمجھ نہیں۔ ہاں یہ ایسیاں شیاں اگلیاں یہ نتیجہ کہ جڑا احد ہونا اور جڑا سمجھ ہونا وہ اولاد کیوں ہونی، پھر تو انہیں کہہ دی اولاد کیوں ہونا۔ تو احد بالکل بے مثال، لا ثانی،
کہ اپنیاں خوبیاں اور کمالات تو تنہا کسی دوسرے دے پلے وہ کمال نہیں جڑے ہوتے. یہ اپنا نتیجہ پھر ہے جب اللہ تعالیٰ احد ہے اور دوسرے کسی دے پلے وہ کمال اور خوبیاں نہیں تو پھر دنیا کہڑی طرف قصد کرے. الصمد، صمد دا معنی عربی زبان سے صامد یصمد صمد، یہ مصدر ہے قصد کرنا، کسی شے دی طرف قصد کرنا، وہ دے ولوں رخ کرنا، لفظی معنی ہے. اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دے بارے ابو داؤد شریف چاہتا حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ بیان فرماؤں کہ جدوں رسول اللہ نماز پڑھتی اگر کوئی سامنے دیوار وغیرہ نہ ہوندی تو کوئی سترا رکھ دے، کوئی شے رکھ لینی بھی یہ میرے اگے آ رہا جنہیں لنگنا پڑھوں دی نہیں، مگر سترا جڑا وہ سیدھا نہیں سی رکھتے. ولا یصمد لو سمدا، اے لفظ اتنے آیا کہ انہوں سمد نہیں سی کرتے کہ این وہ سامنے ہوئے نہیں، کھبے پاسے دا راکھ ور یہی تو سمد جدی طرف قصد کیتا جائے. آدمی جنہوں اپنا اکھاں دے سامنے نشان بنائے اللہ دی یقصد الیہ فی الحوائج، اپنیاں ضرورتوں اور اپنے کام والی ساری مخلوق جدے اللہ رجوع کرے کہ وہ دے سوا ٹھکانا نہیں، وہ دے گھر وال رخ کرو، اتھے چلیے تو اتھوں کم بننا، وہ سمجھ ہوگا. اس طرح اللہ پاک نے اللہ بھی جڑا ہے عربی زبان پہلا معرفہ پھر سمجھ دے پہلا بھی الف لام لا کے معرفہ. یہ حسر ہے کہ سمجھ صرف اللہ ہے، کوئی رسول اور نبی کی سمجھ نہیں. جدھر وال جانا نہ کہ ساریاں ضرورتیں کو پوریاں کرے وہ صرف ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ. اور جدو یہ چیز ہو گئی کہ باقی سب محتاج ہے، آپ ضرورت مند ہے کہ اللہ کے دروازے کا تو رخ کرن، قصد جڑا جی طرف رخ کیتا جائے صرف اللہ کی ذات پاک. اور اس وقت قصد چو ہی نکلا مقصد، میں مقصد بول رہا کیونکہ الفاظ بھی درست کرنے بہت سارے لوگ سیدھا جہاں بول رہے ہیں موٹا نا مقصد سواد تے زبر غلط ہے. کوئی بندہ مقصد نہ کہے، مقصد ظرف زمان ہے کہ وہ جگہ جدا آدمی قصد کرے. بابوں کا مقصد عربی زبان کے تیرا دروازہ میرا مقصد ہے، یعنی میں تیرے دروازے کا رخ کرنا جدو میں نے لوڑ پیندی، میرا کام اور کتنے نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا بے مثال ہے، کسی نے ادنا نہ لاؤ کہ باقی لوگوں کو بھی یہ طاقت ہے تو انہوں کو بھی یہ علم ہوگا. عہد ہے، اور جدو عہد ہے تو پھر لازمی نتیجہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں. اگر وہ کسی کا محتاج ہے عہد کی رہا وہ کمال کدے ہوئے، وہ تو آپ کسی کا حاجت مند ہو گیا نہیں. سمجھ سے آ جاتا سید الذی انتہا سودت، وہ سردار جتے سرداری ختم، وہ تو اگے کوئی درجہ نہیں. کامل کیا لو کمپلیٹ جنہوں دے صرف اللہ کہ ہر لحاظ نہ کامل، کتے خامی نہیں بھی انہوں کہے دی لوڑ پوے میری ہوں امداد کرو، تے باقی سارے محتاج ہے کہ اپنی ضرورتوں لی وہی طرف رجوع کر. اس تو سادہ ترجمہ کرنے دے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، باقی سب اس کے محتاج ہے. اور اپے نکلا ہے صاف سمجھ آ گئی کہ جے وہ کسی کی اولاد ہوئے تو پھر تو ماں باپ کا محتاج ہے، اور ماں باپ وہ تو اتنے چلے گئے. یہ درجہ کی انہوں تو اتنا ہونا وہ آلہ ہوئے جہے جنہوں کے پروں پیدا ہوا وہ نہ ہوں پیدا ہی نہ ہو سکتا، خود محتاج ہے نہیں. اور اولاد کا بھی وہی محتاج ہوں. اپنا ویخ لو بھی اسی اولاد دے ایڈے ضرورت مند ہیں بھی سمجھنا مر گیا یار میری جائیداد کون سنبھالوں گا، میں بڈھا ہو جاؤں گا مجھے سنبھالوں کون، دشمن میرے مگر چڑھ گئے میرا حمایتی. کوئی نہ کوئی محتاجی ہے جہے پروں اولاد دے بندے مگر پیا، ورنہ اولاد سمجھ لو جنی مصیبت ہے انسان یہ چکر کیوں پوے کڈے رفڑیا دے صرف ہے محتاجیاں. جس تو اللہ تعالیٰ جتھے آندا کہ اولاد نہیں اتنے قرآن مجید اللہ وہول غنی، تیرا رب جڑا انہوں ضرورت ہی کوئی نہیں کیوں اولاد دینے. اے غنا جڑا کہ وہ بے نیاز ہے، کوئی ضرورت نہیں وہی اڑی بھی اولاد تو بغیر تھوڑا کم کیوں چڑھے. تاج اگلے فکرے فرمایا جدو عہد سمجھ لم یلد ولم یولد، نہ انہیں کوئی اولاد دینی ہے میرا سہارا بنے تو نہ آپ کسی کی اولاد ہے، کیونکہ اولاد ہوئے پھر وہ خود بعد جمیا، ماں باپ پہلا تو آ رہا تو ہو گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی وہ جوڑتا نہیں، کوئی برابر دا نہیں، کوئی ثانی نہیں. بنیاد عہد اور سمجھ. تو سمجھ کا معنی قصد کرنا کہ جدی طرف لوگ اپنی ضرورتوں سے رجوع کر وہ پر رخ کرنا بھی ساڈا کم نہیں ہوں ساڈا کم کر، وہ سمجھ ہوگا. اور یہ ذات پاک اللہ تعالیٰ دی ہے. میں اس لیے تھوڑا جہا حوالہ نوٹ کرا دوں کیونکہ شاید علمی ہے، ایویں سرسری باتاں نہیں. اے کتاب میرے سامنے جڑی ہے سویر یہ نام رکھا گیا التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، حسن المصنوی لکھی ہے. اس وے مولانا عبد الرحمان آج رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، انہوں کہ نہیں جلدا سی مینوں یہ حاصل اچھے ہے. اتنے سواد تک گل مکی ہے، باقی شاید ہوں چھپ گئی ہوں، مگر اس بندے خدا نے حسن مصطفی نے قرآن مجید کے الفاظ کی تحقیق ادا کی بھی مڈ کتوں چلے. ادا کی تشریح کسی نے کی، بڑیاں نے ڈکشنری لکھا، مگر ہر لفظ کا مڈ لفظ ہے
بھی یہ جنیاں شکلاں چاہتا ہے تے اینے سیگے اینے الفاظ ہے جڑ کیڑی کیڑا اصل معنی جتے سارا کھڑا ہوندا تو یہ سمجھ دے بارے پھر اس موقع تے اتنے لکھدا تے سمجھ جڑا عربی زبان چ آیا اور اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا اتنے بہت سارا لکھیا سمجھو 321 صفحے تو لے کے 325 تک سمجھ ہی چلا گیا ڈکشنریاں تو دیتا ساریاں جتھے جتھے سی محاورہ آیا محاورہ آیا وَالتحقیق ان الاصل الواحد فی هذا المادہ نچوڑ یہ جتھے جتھے ہونا نا مسمود آوے مسمد آوے سمد آوے معنی ایک ہی ہونا هو المقام العالی المرتفع سلب الذی یعلو ولا یعلی علیہ ویتفوق علی جمیع اطرافہ کہ جڑا ایسا اچا مکان ہوئے ایسی اچھی جگہ کہ سب تو اعلیٰ اور اچھی ہے باقی ساری وہ مقابلے نیویاں ہیں کوئی وہ برابر دی نہیں سب اس تو ادنا وہ سب تو اعلیٰ ہونا سب تو آخری درجے دا ہونا سمجھدا ہے اگے پھر لکھدا جاندا والذی یقصد له فی الامور والحوائج من انہ سید الذی انتہا قد انہا سود وچے نکلایا کہ جدو اسی اعلیٰ ترین منیا تو پھر ایک معنی ہو گیا کہ وہ سردار جتے سرداری ختم اگے کوئی تو سردار نکلا ہے پھر وہ سمجھ نہ رہا پھر سمجھ تو ہو گیا جڑا تو اگے نکلا اعلیٰ سب تو بلند والذی یقصد له فی الامور والحوائج اور اپنیاں ضرورتاں اور اپنے کماں جدے ول جانا پوے اس تو بغیر حل کیوں نہ ہون او دے حکم رضن تو بغیر کچھ بھی نہیں ہونا والذی لیس فوقہ شیء اور اس تو اتنے کوئی نہ ہو والدائم الباقی بعد فنا الخلق اور ساری مخلوق جدوں فنا ہو جائے ادوں بھی باقی رہے کانسٹنٹ بھی ہوئے دائم کدی وہ فنا نہ ہوئے جڑے مٹ جان والے وہ سمجھ نہیں ہو سکے اے سارا نچوڑ کٹ اگے توحید دے درجے بیان کیتے تو معلوم ہے کہ سورہ اخلاص نو اگر اللہ دے رسول نے آکھیا کہ انہوں جنہیں پڑھ لیا انہیں قرآن دا تقریباً تیسرا حصہ پڑھ توحید دے گور ہاتھ آ گئے کہ جن تو پوجنا احد ہونا چاہیے وہ دے نال دا ہور نکلا ہے تو پھر وہ یکتا نہ رہا پھر تو دوجا بھی لے کے بنوں سجدے کریں تو اس کو مدد منگے رب دا کی خاص مقام رہ گیا احد من تنہا ہوا اور کوئی نہیں اور سمد من کہ اتنے سرداری ختم ہے باقی سب تھلے ہے کوئی وہ برابر دا نہیں نہ کوئی اس تو اچا ہے نہ کسی کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے اس تو بغیر تو قصد لفظی معنی سمجھدا قصد ہے کہ بالکل وہ سیدھا رخ کرنا تد حدیث پاک چاہا کہ رسول اللہ جدو سترا رکھ لی تھی ولا یسمد لو سمد بالکل اپنے سامنے نہیں رکھتے سجے کر تو اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک ہے وہ بلند مرتبہ معبود ہے جی طرف ساڈے روح ہے اور تسی سارے دانا جانتے جی سفر جڑا وہ پہلی گل ہے اپنا مقصد متعین کر آوارہ گردی ہو رہا ہے کو نکل گیا نکلیا ہے سفر نہیں اگر تسی عقل مند کتے جانا چاہتے پہلا طے کرنا چاہ کہ وہ مکان کہڑا جدھر جانا چاہتے کراچی جانا مکے جانا پشاور جانا ہوش آواز تیرے کہ پہلا طے کر کے سفر دا رخ کدھر جانا چاہنا مقصد یہ مقصد سمجھو مسلمان دا مقصد اصلی صرف اللہ اپنے ہر معاملے ہر اقدام ہر حرکت خدا رخ خدا دی طرف اللہ تو سوا ہور پاسے تو سمجھ وہ کوئی نہیں پھر اللہ نہ وہ مقصود ہے اصلی اللہ وہ تو مقصود کئی ہے وہ کئی پاسے دھکے کھانا پھردا کدی وہ بیوی نو خوش کردا کدی بیٹیاں نو کردا کدی معاشرے نو کردا وہ سمجھ اللہ نہیں سمجھ کہ تیرا رخ کدھر ہے صرف اللہ تعالیٰ دی ذات اس پاروں ہی آ زمانہ حج دا آ رہا ماشاء اللہ اپنے ساتھیوں سے بھی کہی جانا حج دا کی مانا حج دا بھی عربی زبان مانا قصد ہے اسی ایتھے بیٹھے قصد کرتے ہیں جتھے جتھے کوئی دنیا رہ رہا دفتر چ بیٹھا بیوی بچوں بیٹھا دکان چ بیٹھا ہر جگہ وہ رخ خدا دی طرف ہونا سوئی ادھر ہونی چاہیے کہ میں جو بول رہا جو کما رہا جو کھا رہا جو کر رہا یہ تو اصلی مقصد رکھ اس پاروں اسلام دے اندر تے کھانا بھی اور بیوی دے قریب جانا جڑا وہ جی مقصود ہے اصلی یہ کہ تو جان لگا تو اولاد منگ میرے بعد نیک اولاد ہوے جڑی دین دا جھنڈا چکے تیرا دنیاوی تندا نہیں صدقہ حضور نے فرمایا مگر نیت ہو اس تو مومن دی ہر وقت سوئی جس طرح قبلہ نماز وال کتب نمازی سوئی رہی کتب ستارے ادا ہے اور یہ نہیں قرآن مجید نے اواب کیا حضرت داؤد علیہ السلام دے کسے چاہتا سلیمان اللہ نے تعریف کی نعم العبد انہ اواب جدھر مرضی ہو سوئی نو پھیرو مل کے انہوں نے جلدی سوئی خدا لاؤں دکھ اور سخت کسے حال چو خدا تو ادھر ادھر ہٹے توحید ہے سید العارفین فی وقتی اپنے زمانے ابن قیم جیسا موحد عالم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آندا پیرانے پیر کہ اپنے وقت اللہ نو پہچان والے کا سردار ہویا تے موت دا وقت آیا تے بچہ کوٹ سی عبد الوہاب انہیں آخیا ابا جی بہت کچھ سنیا
مر لگے دس جاؤ کس گل سے رہیے تو آخیا بیٹا التوحید التوحید فإن التوحید اجماع الکل. اتنے لوگ ترجمہ کر دیں اجماع لکھ لیا، یہ اہل حدیث لوگوں کا اپنا ہی غلطی، جمعہ لفظ ہے، اجماع نہیں اتنے بولیا ہونا کہ ساری دنیا کا اتفاق ہے. ساری دنیا کتنے کئی مشرک ترے پھر فرمایا التوحید التوحید بیٹا توحید پہ رہی، توحید تو نہ تیرے قدم ڈگمگان فإن التوحید اجماع الکل. جمعہ دے ایک جوش ہے جنہیں دوسری چیزوں اکٹھیاں کیتا. اے کتاب ہے کنے ورکے دے ڈور نے جکڑیا اے جمعہ. اس طرح فرمایا سارے دین جن سمیٹیا اور جہدے پاروں دین قائم ہے پتر صرف توحید ہے. توحید خلل آ گیا تو کچھ بھی نہیں، سارا شیرازہ بکھر گیا. اور اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دے ذریعے اللہ نے اعلان کرارتا قرآن مجید کی ہر جرم میں معاف کر سکتا، جنہوں چاہوں گا بخش دوں گا، میرے بندے مگر شرک نو نہیں بخشوں گا. اور میرے ہوندے ہوئے دوسرے کی طرف تو ہی جاندے رہے اور انہوں کا قصد کرتے رہے کہ فلاں دے دربار میں چلیے تو فلاں سر میں مر گیا سی، میرے کوئی کمزوری سی، کہڑا کام اور مقصد میں نہیں سی پورا کرتا، کیوں دوسرے کی طرف گئے. اتنا اللہ تعالیٰ نے للکارن والی بے خدا نو غیرت دلاؤن والی بات ہے. فرمایا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ، جڑا شرک کردا وہ اللہ نے جنت حرام کر دیا، ماواہ النار، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وما للظالمین، میرے بن کے رہو، میرے دروازے سے ڈگے رہو، غلطیاں بھی ہون گیاں آپ جاننا، بے سزا دے کے چھڑنا، یہ مفت چھڑ دینا، شرک نہ کرو. ہاں شرک دا سہارا لیا نا بھی کوئی ہور بھی میرے دربار چھڑاؤن والے ہے. آ شفاعت باطلہ دی جڑی تردید ہے، بے جعلی سفارت جڑی سمجھ دیں دنیا کسی نے متھے لاگتا وہ اپنے اثر سوکھ نہ متاثر کر کے حاکم نوں پھیر دے، غلط فیصلہ کرے، یہ رد کیتا کہ تسی اللہ تعالیٰ نوں انڈر پریشر سمجھا. اینا کمزور ہے کہ نبی ولی اٹھن گے تو انہوں جدھر مرضی بول لیں. للہ شفاعت جمیہ، اتنے جڑی سفارش ہو اللہ تعالیٰ دے اپنا سارا اختیار، کسی نوں بولن دے نہ بولن دے، انہیں سفارش بھی کی منے نہ منے. تسی کہڑیاں گلاں کرتے جے؟ دنیا دا جو حال ہے کہ بے ایمان جا کے جنہوں مرضی چھڑا لے، ادھا کا خدا دا دربار سمجھا. اور جان دیو جتے رحم کرنا چاہے کسی نبی ولی دے دل پا دوں گا، میری دعا کر دے اللہ دی عزت رکھ لوں مان لو. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا بھی خدا نہ کرنا چاہے تو لوگوں کے کہن تو کرے، اللہ نہ ہویا پھر تو عہد بھی نہیں تو سمجھ بھی نہیں، کچھ بھی نہ رہا. تو شیخ نے فرمایا پتر عبدالوہاب توحید نہ چھڈیں، توحید سارے دین دی جڑ اور سارے دین دی شیرازہ بن. ایک کوئی ڈور ہے جنہیں دین نو سنبھالا، توحید گئی سب کچھ. اور توحید بھی جیسے میں تھوڑے سامنے عرض کیتا کہ دین سمجھ بھی ہوا جی طرف قصد کری، تے حج بھی ہوا جہاں اصلی مانا جڑا نا مکے اسی جانے جو مرضی ہو بعد دیا گلاں ٹھیک ہے. اللہ نے اس قصد کا ایک طریقہ مقرر کرتا کہ میرے گھر کا رخ کرو، ادھر کا قصد کرو، پھر آ لباس پہنو، ادنا آ پڑھ دے، وہ طریقے ہے مانا اصلی قصد. عربی زبان جدو کوئی آخر میں پڑھا ڈکشنری دی مدد لکھ دے کہ جیسے کوئی بندہ آندا کہ میں استعادہ حج کیتا، حج حجا یحج حجن حجہ قصد، ہاں کہ میں نے فلاں کا قصد کیا، حجہ محمد اسحاق، حجہ زاہد جمیل، میں نے اس کا قصد کیا، مطلب کہ انہوں نے میرا ارادہ کیتا. یقال حجہ بنو فلان فلان، اگر کیا جائے کہ فلاں قبیلہ جڑا انہوں نے فلاں دا حج کیتا، عربی محاورے اعطال الاختلاف ہے، یعنی بار بار کو جاندے جدوں ضرورت پیندی ہے اس چودھری کو جاندے اور سردار کو جاندے ساڈا مسئلہ حل کر. وہ حجج تو فلان، اگر کہے کہ میں نے فلاں کا حج کیا، کسی بندے کا نہ لوے، یہ مطلب یہ ہے اذا اتیتہ مرۃ بعد اخرى، کہ کئی باری ہوں بھی گیا دوبارہ بھی گیا، وہ ملاقات لی، اس کو اپنے مقصدوں لی بار بار جانا. تو سمجھ بھی قصد ہے جس کا قصد کیا جائے، اور حج بھی قصد ہے کہ جڑا اصل مال کے حقیقی ہے نا اور مشکلیں حل کرنے والا، وہ رخ کرو، وہ قصد کرو، اس دربار اور آستانے تے حاضری دیو، مسئلے حل ہو جان. اللہ دے رسول علیہ السلام نے سانو اذان کا طریقہ سکھایا، حالانکہ نماز واسطے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کافی سی 10-15 باری کہتا جاتا نہیں، 4 اللہ اکبر ہے، 2 اشہد اللہ اللہ 2 اشہد مضمون پھیل دینا کریے کہ دین تے موتی ہے، مگر قدر کوئی نہیں. اسی یہ رسم دے طور لیا، سانو کوئی پتہ نہیں. ورنہ امام فرماؤں دیا تیبی رحمۃ اللہ علیہ کہ کوئی کافر کوئی مسلمان یار کچھ بھی نہ اسلام دا پڑھے، اذان نوں پڑھ لے تو آپ سمجھ آتی کہ دین کی ہے، دین اسلام دا کی خلاصات کدھر ہے لوگوں دعوت دینا. یہ ساری اس پکار چی آ گئی. تدے اسی بعد دعا کر دے اللہ رب حاضر دعوت تام، اس کامل پکار دے رب، یہ کامل پکار کیا کہ یہ اندر کوئی کسر نہیں چھڑی. رب نے دین دیاں بنیاداں اور اصل سمجھاتی ہے، اسلام ہے نا بنیاداں تے کھڑا ہے. یہ اندر 4 اللہ اکبر، چلو دا کی ذکر کرنا، 2 اشہد اللہ علیہ،
یہاں کا بیان کریے کہ توحید دے دو شعبے، جہاں شیخ نے آخیا پتر توحید تے رہنا ہی، توحید کی ہے دو شاخاں ہوتی، ایک توحید تکوینی کہ منو کہ اس دنیا کے اندر کچھ نہیں ہونا جب تک اللہ نے نہ چاہے۔ میں کوشش کراں زاہد میل کرن افتخار صاحب کو سارا جہان مل جائے نا، اونا چر نہیں کم ہونا جنہ چر اللہ نے پچھوں بٹن نہیں دوانا۔ سانوں اپنی نیتاں کا ثواب ملے گا، یہ گناہ ہوگا ساڈے واسطے نہیں۔ میں چاہنا تڑپدا مکہ معظمہ جاواں، مگر اللہ تعالیٰ نہیں اسباب مہیا ہونا، کوئی نہ کوئی رکاوٹ پی جاندی۔ ہونا ادوں ہی حج جدوں نے چاہنا۔ سانوں اینا ہی حکم ہے جنہ تواڈے واسطے تسی کرو سنو، باقی وہ کم ہون دینا کہ نہیں، یہ تے مشیت الہی تو بغیر چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ چاہے ماشاء اللہ کانا، یہ توحید تکوینی سمجھو کہ کائنات رب دی گرفت ہے، جہان پیدا کر کے وہ ریٹائر نہیں ہویا، ذرہ ذرہ وہ اپنے قابو سے، اور جنہ چر وہ اجازت نہیں دینا غلط کام بھی ہے تو ڈاکو نو چھٹی دے دوں گا، تخلیہ راضی نہیں نہ دا کر، مگر کم بخت کرنا چاہنا دفاع ہو جا کر لا نولی مات واللہ، جدھر تو دفاع ہونا چاہنا ہو جا، یہ بھی وہ سینکشن دوں گا تد ہونا، ورنہ ساری عمر لوگ پھرتے رہتے ڈاکے ماری نہیں ڈالیں گے۔ اور اسی طرح نیکیاں نہیں لوگ تڑپتے رہتے نہیں ہو سکیں، مگر اللہ نے رکھ لیا انہوں کہ اگر تیرا ارادہ نیکی دا تو میں نہیں بھی موقع دیتا نا، تیرا ثواب نہیں ضائع کرنا، دیکھ لیا تینوں ثواب پورا دوں گا، میری مرضی کوئی بہتری ہے، تو میرے تے راضی رہ۔ اور برا بھی جڑا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کام نہیں کیتا، نہیں، اگر انہیں پکا ارادہ کر لیا عزم سمین اور صرف کسر ان دا لگن دی ہے، ورنہ زنا چوری ڈاکے جو نے اپنی طرفوں کسر کوئی نہیں چھڑی، وہ اللہ دے ہاں زانی اور مجرم ہو چکا، سزا دی انہوں ملنی ہے، دا لگن دیتا رب نے یا نہیں لگن۔ یہ توحید تکوینی ہے کہ کائنات جب تک کون نہیں کہندا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں دا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ 13ویں جلد فتح الباری دی 449 صفحہ وابیل الربی قال سئل الشافعی عن القدر فقال، ربی بیان کر دے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے پوچھا گیا کہ تقدیر کی ہے، فقال ما شئت کان ولم اشاء وما شئت لم تشاء لم یکن، جو تو ہے خدا چاہنا ہو جاندہ پاویں میں نہ چاہوں، اسی ساری مخلوق چاہیے نہ ہو، اللہ کا ارادہ ہو گیا کہ ہونا چاہیے ہو جانا ہو، وما شئت لم تشاء لم یکن، اور جو میں چاہنا ہے اگر تیری مرضی نہیں تو وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ گرفت اللہ تعالیٰ دا کنٹرول جہان تے جڑا نہیں مندا وہ دا خدا تے کوئی ایمان نہیں۔ اور سمجھنا نا دنیا بنائی سے ان کے چلا گیا بالکل کافر اور دہریہ، خدا زندہ حی قیوم اور بالکل مدبر اور منتظم ہے۔ اس تو جڑے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، سر سید پرویز ورگے موجیاں دے چیختے رہتے بھی نہیں جی یہ کس طرح ہو سکتا، آگ نہ جلائے فلانے نہ، وہ تسی کس خدا نو منتے؟ خدا دا اپنی مخلوق سے اگر کنٹرول ہی نہیں، وہ کہڑا خدا؟ بالکل جو چاہے وہ ہوندا اور جو نہ چاہے وہ نہیں ہوندا، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ اے دلاں تے لکھو ذکر کہ جو اللہ چاہے گا ہوگا اور جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا۔ کان عمر بن الخطاب یامر بروایت قصیدۃ لبید الذی کلفیہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کئی باری لوگوں نے آدھا میں نے لبید دا قصیدہ سناؤ شاعر دا جہدے اندر انہیں اشعار کیا۔ لبید بھی انہوں دیکھو، لبید بڑا عامری اتنا بڑا شاعر سی کہ میلہ ہویا مکہ شریف تو باہر لگتے سی میلے، اتنے شاعر اپنی شاعری دے مقابلے کرتے سی، لیکچرار اپنی تقریراں دے مقابلے کرتے سی، دنگل ہوندے سی، بہت اوقات مدینہ ظلمجات 3 منڈیاں مہینے مہینے لگتے سی، خرید و فروخت سی، اتنے دنیا کٹھی سی۔ لبید نے اپنا قصیدہ پڑھیا، ایک شعر ایسا آیا بھی سارے شاعر سجدے ڈگ بیٹھے بھی نہیں رہ سکے، سجدہ کرتا انہوں نے، کہنے لگے لبید یار تو خیر کر، بہت عمر پائی ہے، کفر چی بڑا زمانہ پایا، بعد اسلام چی دیر تک زندہ رہا، بعد اسلام لایا تو حضرت عمر رضی نے ایک باری آخیا کہ لبید یار تم کوئی اپنے شعر سنا، تو ملک الشعراء شاعراں دا بادشاہ سی، انہیں آخیا عمر جدوں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ اور آل عمران دیتی نا، اس تو بعد شعر نہ کوئی دلچسپی نہیں رہی، شعر چھٹ گئے کہ نہ شعرہ تو لینا اللہ دے کلام دے مقابلے سب مدھم نظر آئے، مگر وہ پہلے شعر مشہور سی، ہن بھی قصیدے موجود ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امام زہری فرماؤندے کہندے یار لبید دا قصیدہ سنا، انا تقوی ربنا خیر و نفل و باذن اللہ ریسی واجل، کہ اپنے رب تو ڈر کے رہنا تے کسے موقع تے غلط کام نہ کرنا، کہ رب ویکھدا انہوں میں حساب دینا۔ انا تقوی ربنا خیر و نفل، ساریاں نیکیاں دا وڈا نیک عمل ہے بے آدمی جے ورد وظیفے نہیں زیادہ کرتا، یہ خیال کرے کہ رب ویکھ رہا حساب دینا۔ و باذن اللہ ریسی واجل، تے اللہ دے حکم نال ہی میرا تیز چلنا تے سست ہونا۔ اگر اللہ نے موقع دیتا
مدد فرمائی میں تیز بھی چل سکدا، محنت کر سکدا، روک دیتا میں بیمار اور حادثے کا شکار بھی ہو سکدا۔ احمد اللہ فلا ند لہو بیدہ الخیر وما شاء فعل، اللہ دی حمد کر ہر وقت، سکھ آوے دکھ آوے نعمت ہوئے مصیبت، ہر حال چ انہوں اچھا کہہ، وہ دی تعریف بیان کر، وہ دے بارے بدگمانی نہ کر، یہ رب نے کی کرتا، رب غلط نہیں کرتا، تیری سمجھ دا فطور ہو سکتا، تو رب دی حمد کر فلا ند لہ، تیرے رب دا کوئی ثانی نہیں، او دا کوئی شریک نہیں، او دا کوئی جوڑ نہیں، بیدہ الخیر ما شاء فعل، ساری اچھی چیزاں وہ اپنے قبضے سے جو چاہے کرتا، دنیا چیخے یا چلائے ہونا ہوا جڑا اللہ نے چاہنا، ورنہ زمین اسمان دی مخلوق مل کے بھی چاہے۔ خود مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے سارے نبی ولی مل کے اور فرشتے آکھنا میں ذرہ اتوں بدل کے جگہ دوسری جگہ نہیں بدل سکتا جب تک اللہ دی عرضی رضا نہ ہوئے۔ خدا اپنی دنیا دا مالک ہے، وہ دے حکم دے اندر ہے جہان، یہ توحید تکوینی اخواؤں ہے کہ جو کہندا ہوندا جو نہیں کہندا نہیں ہوندا۔ من ہدا سبل الخیر اہتدا نائم البال من شاء ضل، جنہاں نوں چاہندا تے جنہاں دیاں نیتاں نیک ہوندیاں انہوں سیدھے رستیاں تے چلا دیندا، جڑے پٹکنا چاہندے انہاں نوں گمراہ اور بے دین کر دیندا۔ اس تو ایک جدوں اسی آنے نا اشہد اللہ الہ الا، سن لو بانگاں دیندے جے نغمیاں دی پئی ہے تطریب، یہ سراں اور آواز مکیوں سکلی نا، حالانکہ بالکل اذان حرام ہے، علماء اسلام نے لعنت بھیجی ہے، بے موسیقی ہے۔ اور جوان مردوں کی طرح کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، کوئی اذان ہے؟ مولانا شریف تھانوی صاحب کے سامنے کو دے خبیثہ نامرادہ ایڈا اللہ علامہ کسے مد ہے گی، چھوٹا جہاں الف ہے ہوتے اللہ اکبر مکائن، تو اشہد اللہ علیہ السلام تو پہلا اللہ اشہد اللہ اللہ توحید تکوینی، یہ سمجھ لا کہ کائنات رب دے قبضے چ او دے تصرف دے تحت یدبر الامر من السماء الارض، آسمان تو لے کے زمین تک ہر شے دا کنٹرول آپ کر رہا۔ اس تو قصد کرو، اپنی ضرورتاں دی دی طرف جاؤ، اور تسی ساری دنیا چکھاں مار لو نا نٹھے پھرو، کسی دے کول بھی کچھ نہیں، فائل اللہ کو جانی ہے، جب تک اللہ نے نہ چاہیا کی کر لینا ولیاں نبیاں نے، خدا دی طرف قصد کر۔ اس تو بیت اللہ دا بھی قصد، حج دا معنی سونا قصد کہ آدمی پھر وہ گھر کا ارادہ کرتا چلو آستانے تے درگاہ تے حاضر ہو جائیے، دروازے تے جا ہاتھ جوڑیے، معنی اصلی کس ہے۔ اور اسی طریقے نے عمرے دا لفظی اصل دیا اعتمر، کہ جانی معتمر، وہ فلانا عمرے کے لیے میرے پاس آیا، ملاقات کے لیے، لفظی معنی زیارت اور ملاقات ہے۔ اس تو اللہ پاک نے حج اور زیارت جڑا رکھ دیتا عمرہ کہہ لو انہوں، یہ ملاقات اللہ تعالیٰ نے بالکل لوگ پھر سفر کر کے قصد کر کے اصل ٹھکانے پہنچ دیا، بے سنیا تے ساری عمر یاد کیتا تو انہوں منہ کیتے تے نمازاں بھی پڑھیاں، ہوں آپ ہی چلے چلیے بوئے اس دربار حاضری دے دیے، وہ دا قصد کر دے، قصد پاروں حج ہے تے زیارت کر دے، ملاقات لی جاندے اس پاروں اعتمار اور عمرہ۔ اللہ پاک نے نہ ہی عربی زبان سے ایسے چنے ہیں بے آدمی دے ذہن سے ہوئے تے آپ پہ دیوانہ وارو اسلام تے قربان ہوندا، بے ہو جا دین بہتر ہور کس نے دینا تھا؟ تو پہلا اشہد اللہ الہ پکاردا، اس سے آندا اللہ تعالیٰ میں مننا کہ دنیا تقدیر تیری نافذ ہے، تیرا حکم چلنا کسے دوسرے طرح۔ اور اگے دوسری جڑی توحید ہے تشریع، توحید تکوینی جسی سب بے بس ہیں، کچھ نہیں ہونا، جدے حکم ہو گیا کہ جی مدت ختم ہے، مر جانا انہیں مر جانا، ڈاکٹر سرانے کھڑے رہن، اتھے فرشتے نبی ولی سارا جہان اس تقدیر دے سامنے جکڑیا مسخر ہے، یہ کسے دا دخل نہیں۔ آ دوجی جڑی ہے یہ اختیاری، یہ بندے نافرمانی کر سکتے، یہ اللہ نے جبر نہیں کیتا، زبردستی نہیں کیتی، حق وہ بنتا کہ جدو مال کے حقیقی ہے پیدا ان کیتا، رزق وہ دے رہا، وہ زمین تے رہندے جے ہر وقت وہ نعمتاں استعمال کر دے، توحید تشریع کی ہے بھی ہن کی کرنا تے کی نہیں کرنا مالک نو پوچھ، شریعت اور قانون وہ کو لو۔ اس پاروں دین اسلام دے اندر کسے نبی نو حق نہیں کہ حلال و حرام کرے، مبلغ نہیں اللہ کہو گا، قرآن کہے حدیث کہے، اللہ دا پہنچاؤ گا، اپنی طرفوں نہیں پہنچا سکتا۔ ذرا قصہ ہویا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسری شادی کرنا چاہیے، جائز ہے بالکل۔ حضرت فاطمہ رضی موجودگی تے ابو جہل دی لڑکی مسلمان ہو چکی، بڑا سردار قبیلہ، رسول کریم علیہ السلام نو پتہ لگا، آپ نے فرمایا علی سن میں حلال نو حرام نہیں کر سکتا تے حرام نو حلال نہیں کر سکتا، یہ تو مینوں حق نہیں، دین نے حلال کیتا تو کر سکا، مگر مسرت ویخ کہ دشمن خدا دی بیٹی ہے رسول دی بیٹی ایک کر چلیں گے کنا فساد ہو۔ انہوں نے یہ نصیحت ہی کافی تھی، حضرت فاطمہ رضی دی زندگی چھوڑ نکاح نہیں کیتا، بعد چھوڑ کی۔ تو یہ توحید تشریع جہدے اسی با اختیار کیتے گئے،
مینوں زبان مل گئی، اللہ آندا بکواس نہ کر، جھوٹ نہ بول، گالیاں نہ، مگر دے سکدا یہ تو اللہ دی نہیں میں مرضی پوری کرتا، وہ پہلی چ نہیں اتنے جنہوں نے عمر اینی دینی ہے، تندرست رکھنا، مال گھٹ دینا ود، وہ جنہ نٹھے پجے مرضی پھریے، تقدیر نے اپنے دائرے چ لوگوں لیا، اتنے اللہ دی اپنی مشیت اور مرضی چلنی اور بہتر ہے، وہ کوئی عیب نہیں، نہ کوئی خامی ہے، صرف عقل دا فطور ہے، اتنے بھی ایک دو حدیثاں پڑھ دیں تاکہ بندیاں دے دل چ اور میرے دل چ ایمان جمے اللہ کی ہے۔ ان اعلم الناس باللہ ارزاهم بقضاء اللہ عز وجل، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ اللہ نو ساری مخلوق تو زیادہ اس بندے نے جانیا، انہوں پتہ لگا رب دا، ورنہ ساری عمر لا الہ پڑھے کھ بھی نہ پتہ لگا، جڑا اللہ دے فیصلے تے سب تو بڑھ کے راضی، دکھ آیا سکھ آیا، کوئی رڑ گیا کوئی رہا، وہ ناراض نہیں ہویا، انہیں کہا میں کی جاننا جڑا چلا رہا دنیا نو بچ نہیں جانتا، جہاندار دانت جہاں داشتن، میرا دنیا دا مالک آپ بہتر جانتا اس دنیا نو کی چلانا، یہ تقدیر والا حصہ جڑا شریعت والا وہ اللہ تعالیٰ نے سانوں چھٹی دیتی، من شاء فلیؤمن من، رستہ ٹھیک آ جے مگر میں تے زبردستی نہیں چلایا، جڑا چاہے مومن ہو جائے جڑا چاہے کافر ہو جائے۔ یہ دوسرا پھر اسی پکار دیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تکوین چ بھی اللہ تنہا، تشریع چ بھی، قانون دین چ بھی صرف اللہ، حق وہ بنتا کہ اسی وہ قانون منیے، مگر نافرمانی کر سکتے ہیں، طاغوت فاسق فاجر بن سکتے ہیں، مگر حق یہی ہے پہلا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ تکوین جہان چلاؤن چک اللہ، قانون دین چ بھی دوسرا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور یہ پاروں ہی دین دے پھر دو شعبے اگے، ایک عبادت کہ اسی وہ اگے پھر عاجزی نہ ڈگ پئی کہ کسے دے کچھ نہیں دینا، ساڈے پلے دعا منگنی تیرے کو منگنی، نیاز دینی تیری منگنی ہے، ہاں سجدے کرنے تینوں کرنے، طواف تیرے کردہ کرنا، اے پوجا سمجھا پرستش، پہلا ہے وہ پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ دا تقاضا ہے، بھئی جے تو من لیا بے اللہ تو سوا کسے دے کوئی طاقت نہیں، کیوں دوسرے نے نیازاں منتا پھردا، کیوں انہاں دے سجدے کردا، انہاں کے دعاواں کیوں کردا، وہ کچھ بھی نہیں اختیار رکھدے، کی کہن گے تیرا، انہوں پکار جڑے کول سارے اختیارات، یہ جو عبادت جنم لیندی ہے، پوج صرف اللہ نو پوج، اور دوسرا جڑا کہ حکم دین دا حق بھی کسی نو نہیں، دوسرے دی تسی مخلوق نہیں، کوئی انہوں دا حصہ نہیں، کیوں حکم دے وے تسی انہوں دی، جویں عبادت شرک حرام ہے اطاعت بھی شرک حرام ہے، اسی حکم کہے دا منیے جڑا اللہ دے خلاف ہے، ماں باپ دا منیے برادری خلاف، جی وہ اللہ دے حکم دے تحت ہے تو کوئی حکم ہی نہیں نواں، خود اللہ دا حکم ہے، ورنہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جویں عبادت اللہ تو سوا کسی دی نہیں، حکم مننا بھی کسی دا نہیں جے رب دی نافرمانی، اللہ دی نافرمانی، تیرا دوسرا اشہد ان لا الہ الا اللہ کتنے گیا کہ حکم منوں گا صرف اللہ، پوجا کروں گا وہ دی پہلا، دوسرا حکم ہوگا صرف اللہ دا، اور میں اطاعت کروں گا، عبادت اور طاعت، فرمان برداری بھی اللہ دی، پوجا بھی اللہ، اور ایسے پاروں حجر اسود ٹھیک ہے وقت نہیں رہا، ہجوم زیادہ ہو گیا، مگر سنت تین کم ہے، جو کہ میں بیان کیتا نا، عبادت اطاعت، اور عبادت اور اطاعت بھی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے تیسری شے ملتی ہے کہ تب جا کے عبادت کا ٹانچہ پورا ہونا، وعبادت الرحمن غایت حبی ما ذل عابدی ہما قطبان، جویں دو پلر نا انہاں تے چھت کھڑی ہے مثال، اتنا ہی سمجھو آدھے دو ستون ہیں جنہاں تے دین اسلام دی عبادت دی عمارت کھڑی ہے، ایک انتہائی محبت، باقیاں دی محبت تھلے تھلے ہے، ماں باپ دی بھی، اولاد دی، بیوی دی، سب نہ محبتاں خود اللہ ہی آندا، مگر اللہ دی محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب تو بڑھ کے اللہ دی محبت، تو اس تو فرمایا کہ وعبادت الرحمن غایت حبی، رحمان دی عبادت دا حق ادا ہوندا ہے، ایک پاسے محبت دا کچھ حصہ باقی نہ رہ جائے، اخیر ہو جائے کچھ باقی نہیں ہون، جڑا ہور محبت کرنی انتہا ہوگی، وہ دے نام تے جان قربان کرنا، وہ دا نام جپ دے رہنا، وہ دے کر دے طواف کرنے، وہ دے کعبے نہ چمٹ جانا، اتنے سجدے کرنے، جنی محبت کر سکنا تو باری جا سکنا، وہ دے نام تے مال لٹائی جانا، جانور قربان، یہ سب محبت دی علامت ہے۔ وعبادت الرحمن غایت حبی ما ذل عابدی ہما قطبان، دو ستونی دو پلر، ایک انتہا درجے دا وہ دے سامنے ذلیل ہونا کہ اتوں کا عاجزی ہن کوئی نہیں رہی، کھڑے ہوئے پہلا ہاتھ بن لے بالکل غلاماں دی طرح، ادھر ہوا جیسے تھا ہی ہو گئے کبے، تیرے سامنے تو اسی کھڑون جوگے بھی نہیں، ادھر بھی اگے ہوئے تو زمین تے ڈگ گئے، جڑا اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا فدا بی امی اقرب ما یکون من ربی وہو ساجد، اللہ دے قریب سارا تو بندہ اس وے ہوندا جدوں سجدے پہ جائے، اتوں گاہ ہو راضی کی کرے ہن زمین چ وڑ جائے، اس پاروں عبادت دے دوستون انتہائی محبت اور انتہائی ذلت،
آجی کرنا چکنا پوجا کر مگر یہ بھی اگے فرماؤں دے وَعَلَيْهِ مَا فَلَكُ الْعِبَادَةِ دَائِرٌ مَا دَارَ حَتَّى قَامَتِ الْقُطْبَانِ کوئی نہیں جس طرح آسمان نہ قطبان سے گھوم رہا اسی طرح ہی عبادت دا بھی چکر نہیں گھوم سکتا جب تک کہ دیوستون نہ کھڑے ہون حقیقی انہوں عبادت نصیب ہوندی ہے ادوں بندہ کہہ سکتا کہ میں ہوں عبداللہ جدوں محبت ہی انتہا درجی اللہ نہ سب کچھ جانا رہے اللہ نہ جانا رہے اللہ دا کس لیا یہ دا روک ہے یہی منزل کھوٹی کر دی لبا کی اور دوسری بات ہے کہ وہ دی اطاعت اور فرمانبرداری جو نہ ہٹے وَعَلَيْهِ مَا فَلَكُ الْعِبَادَةِ دَائِرٌ عبادت دا آسمان انہاں دواں تے گھومدا ما دار حتیٰ قامت القطبان جب تک کہ دو شاہ محبت اور عاجزی نہیں کام اور تیسری فرمایا وَمَدَارُ بِالْأَمْرِ أَمْرِ رسول مگر محبت ہوں کتنا کرنی ہے اور پوجا کتنا کرنی یہ دار و مدار جڑا رسول دی اطاعت تے جڑا انہیں پیغمبر بھیجیا جویں وہ دسے نا تے حاکم حقیقی اِداں آندا مینوں سلام کر اپنے کولوں کڈنا تدے بدعت جڑا ہے شرک دے برابر دا جو سمجھ نہیں انہاں لوکاں نوں آندی بس تسی جدوں اپنی مرضی کر لگ پیا تسی غلام نہیں رہے تسی مرضی نہ اپنے نمازاں بنا لیاں تے صلاتاں بنا لیاں او غلام سی تسی غلاماں دا کام سی وَمَدَارُ بِالْأَمْرِ أَمْرِ رسول سارا دار و مدار محبت دار پوجا دا حکم تے ہے کہ حکم کتنا آقا دیندا اور حکم وہ جڑا انہیں اپنے رسولاں دے ذریعے بھیجیا لا بالہوا والنفس والشیطان نہ اپنی خواہش نفس دی پیروی کر نہ شیطان دی کر تے نہ لوگاں دی من بدعتاں جناب پے اے تین اشعار تواڈے سامنے پڑے تو حجر اسود دے بارے بھائی کسی نوں موقع ملے سنت تین کام ہے حضرت عمر کردے سی رسول اللہ کردے انہاں چ ایک بھی ہن نصیب نہیں ہوندا رش ہو گیا بہت ورنہ پہلا ہے بھی آدمی اتنے ہاتھ لاوے دوسرا ہے بنو منہ نہ چومے اے استلام ہے کئی لوگ آخر استلام ہاتھ نہ اشارہ کر کنے نادان لوگ ہیں استلاح تو بالکل جائز اور کہڑے عربی زبان چاہتا استلام جڑا اشارہ کرنا جی دوروں اشارہ کر استلام ہے جی استلام تے ہاتھ لاؤ کہ چھو اس پتھر نوں استلام ہے اگے بوسا دیو یہ تقبیل ہے اور اگے تیسرا کام نے سجدہ کرو اے تین گلاں کہ جڑیاں تسی سنیاں سی کہ محبت دا مدر چومنا چومدا آدمی انہوں جنا پیار ہوئے وہ غایت حب انتہائی محبت کہ اللہ تو نہیں نظر آندا تیرے رسول دی ذریعے صحابہ دے ملیا کہ تیرا سجا ہاتھ ہے زمین تے اس تو میں نو چومنا میں تیرے ہاتھ نو بوسا اے محبت اور دوسری بات کہ اطاعت حکم مننا عرباں دا دستور سی دنیا دی باقی کاماں دا جدوں مادے ہوندے اس وے عقد کر دے میں ہاتھ دیتا دوسرے نے ہاتھ دیتا اس طرح ایک دوسرے دے ہاتھ پھڑے سودا پکا ہو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے میرا یمین اے سجاد میرا اپنا سجاد تے رکھ تے کر معاہدہ کہ اللہ رسول میں بیعت کر رہا ہوں اگے تو جو بھی کرتا رہا آج اقرار کر کے جا کہ ہوں میری زندگی تیرے حکم دے مطابق گزرو گی اس تو ہاتھ رکھنا میرے پراؤ دوسرا حصہ محبت تو بعد اطاعت دائر کہ میں نافرمانیاں تو توبہ کی اس تو ہی صحابہ کرام آندے جنہوں اللہ دے رسول دی بیعت نصیب نہیں ہوئی اور جدو حضر اسود تے ہاتھ لاؤندا سوچے تے کنا نے ہاتھ لایا کہڑے کہڑے خدا دے پیغمبر نیک بندے تے ہاتھ رکھ کے گئے میں تے ہاتھ لا کے چلیا ہوں نہ میں نافرمانیاں کراں اور تیسرا جڑا کہ پوجا عاجزی وہ سجدہ کرنا تین سنتاں کہ ہاتھ لگاوے بوسا دے اور سجدہ کرے پھر وہ تین گلاں جڑیاں تواڈے سامنے پڑھیاں کہ دین سے بعد جڑا نا کہ انتہائی محبت اطاعت اور اس سامنے عاجزی اور تیناں دا یہ مدر ہے علامت ہے کمزوری ویکھ کے رش ویکھ کے کہتا چلو اگر نہیں سجدہ کر سکتے ہاتھ لا لو بوسا دے دو نہیں ہویا چلو ہاتھ ہی لا کے یا کوئی چھڑی لمبی ہے اور ٹچ کر کے انہوں نہیں تو کیا چلو لنگھ جاؤ مگر یہ منہ کر کے کھڑے ہو کے نہ زبان نہ کہہ دو اللہ اکبر اے جی دوسری نماز اسی جدو رکوع نو جانے کھڑے ہونے سجدیاں نو اللہ اکبر ہر انتقال تے ہر پوزیشن بدل دیا اللہ اکبر کی دعائی دے رہے کہ اسی ماننے ہیں کہ مال کی حقیقی تیرے سامنے اسی بالکل حقیر ہیں نہ لینا ہی کوئی ساڈا نہیں بنتا ویسی بھی کوئی شے بڑا تے تو بزرگی اور بڑائی تیری ہے اسی حقیر اور عاجز بندے ہیں یہ ہوئی ہو اب ہر چکر تے آؤ سنت نہیں ہور ساری گلاں کولیں اللہ اکبر بس سامنے آ کے منہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے گاں چلو اور کوئی شے نہیں تو کعبہ جانا حج قصد کہ اللہ تعالیٰ ول جڑا اتوں ہر وقت دل تو ہی ہر وقت مومن دا قصد اللہ دی طرف ہے میرا کوئی کام اور میری حرکت جڑی وہ اللہ تو سوا کے دا رخ نہیں ہونا چاہیے ہر شے چ رضا الہی مطلوب ہونی چاہیے اللہ تو سوا میں اور کوئی شے چاہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے سی
شام سے ایک آدمی آیا، انہیں وقت سے لوگ چلے گئے، خالی ہو گیا، انہیں کہا ابو ہریرہ کوئی وہ گل سنا یار خاص جڑی تو رسول اللہ کو سنی۔ حضرت ابو ہریرہ کہا تو ہن بہت مطالبہ کیتا تیرے سامنے سنانا، مگر حدیث پاک ہوندا بیان کر لگیا آپ 3 واری بے ہوش ہو کے گئے، اور بہت ہوش سنبھال کے بیان کیتا۔ ہے یہ حال، میں ان ممبر سے بیٹھا تو چلے پلے کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے آخیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت دن اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق تو پہلے 3 بندے بلا لے، یہاں تو وڈی نیکی کوئی نہیں، مگر کس طرح پٹ پی گئی، پھوک مار کے اللہ نے اڑاتی۔ ایک عالم سد لیا، ایک خیرات کرنے والا سد لیا، ایک مجاہد سد لیا جب جان دیتی شہید۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تینوں علم دیتا سی تو کیوں نے آخیا میں تبلیغ کیتی ہے لوگوں نے دین ور بلایا، فرمایا جھوٹ بولنا تو چاہتا سی تینوں لوگ حضرت صاحب کہن تیرے ہاتھ چمن ہو چکا، جو تیرا مقصد سے پورا ہو گیا، میرے کو ان کی لبنا تو حکم ہوگا کہ بالاں تو پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم چل۔ اور سخی نوں کیا جائے تو بھی بلے بلے چاہتا سی اشتہار آن لوگ مجلساں کہن فلاں چودھری صاحب نے انہیں دیتے، بے ہو گئی گل، میرے لیے تو کی کیتا۔ شہید نوں کیا تو بہادری وکھاؤن گیا سی، اپنی قوم دی حمایت لی گیا سی، ملک بچاؤن گیا سی، مینوں خوش کر لی اور میرے دین لیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماؤندے انہاں تو وڈیاں نیکیاں کوئی نہیں، تے رسول آندے پہلاں دوزخ دی اگ انہاں تے پڑکائی جانی۔ اس تو اللہ تعالیٰ آندا دین آندا ہے کہ سمجھ بناؤ خدا نوں کہ ہر وقت تہاڈا رخ اللہ دی طرف ہوے، اینوں ڈائریکشن مقرر کرو، اے اکھاں تو اولے نہ ہوے، کوئی قدم اٹھاؤ، کوئی بول بولو، کوئی ٹکا دیو کہ سوچو میں اللہ نوں خوش کر لی کر رہے ہیں، پھر تواڈے کم ٹھیک ہے۔ ورنہ جو رخ ہی بدل گیا، جانا کراچی سی تسی پشاور نوں ٹر گئے، کچھ بھی نہ لبا۔ تو اللہ تعالیٰ دے بارے جڑا سمجھ فرمایا کہ انہوں اپنا مقصود اصلی بناؤ، قصد ادھر ہوے، وہ حج مقرر کرتا وہ بھی معنی قصد ہے، اور وہ اعتمار اور عمرہ مقرر کرتا جڑا زیارت ہے کہ میرے الوں آدم، اور زیارت بھی عربی زبان کسی طرح مائل ہونا اے ٹھیک ہے۔ زیارت اسی ہوں ملنوں آنے، زیارت کی ہے زیوارے کسی طرح مائل ہونا، اینوں کسی نے روک کیتا انہوں چل پیا، میلان نوں عربی زبان زیارت کی جی۔ اس سے بھی بندہ سارے پاسوں سے منہ موڑ کے چل پیا، چلو اللہ نوں ملیے جا کے۔ بہت پیاری بات کہی شاعر نے، توحید کو چھوٹی گل ہے۔ شیخ عبدالقادر نے کیا پتر ہے تو نہ ہٹی، زندہ کنی عطائے تو، رب نوں آندا اللہ تو جے زندہ رکھیں مینوں تے دنیا میری مرضی دیاں چیزاں مینوں دے تے مہربانی ہے تیری عطا بخشے، وربا خوشی لکھائے تو، جے تو قتل بھی کر دے مینوں ختم کر دے، میرا سب کچھ تباہ کر دے، میں تصویر گلا نہیں کرنا، وہ بھی تیری مہربانی اور فضل ہے۔ میں تو کون ہے بیوقوف اعتراض کرنے والا ہے، میں جانتا کچھ نہیں، تو بہتر جاننا کہڑا میرا نفع نقصان ہے۔ دل شدہ مبتلائے تو ہر تے کنی رضائے تو، میں اپنا دل تینوں دے چکا، تیرے نال پیار پا رہا ہے تو جو کری جا تیری مرضی ہے، میں خوش ہی خوش ہے۔ کوئی چھوٹی جی گل ہے، اور نصیب ہو جائے تو سدا بار پودا کہ نہیں، ایسا دریا دے کنارے اگائے سک نہیں سکتا، ڈپریشن نہیں ہو سکتی، گھبراہٹ نہیں، سب کو رڑ گیا، تو پریشان کہدا ہونا جڑا دنیا نوں چلا رہا، بہتر جانا کوئی قصور ہی کوتاہی تے اپنا معافی منگلا انی کن مگر جو ہویا انہوں کچھ نہ کہہ، وہ ٹھیک ہی ہویا ادا ہونا چاہیے۔ تو مکہ جڑے لوگ جاندے یقین جانو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے جڑی قدر بڑھائی، یہ چھوٹے لوگ ہیں، الحجاج والعمار وفد، کہ جڑے حج نوں جاندے عمرے نوں جاندے اللہ تعالیٰ دے مہمان ہیں، خدا دے گیسٹ ہے، داہم فاجابو، خود بلایا ہے، آپ پہ نہیں ٹر پائے، آپ بلایا اپنے نبی کے ذریعے، آواز دیتی ہے، تد لوگ گئے، کنی عزت ہے، خود کارڈ بھیج کے سدیا، وسالو فاتحہم، ہوں جو منگن گے اس کو دیو، گھر گیا نو خالی موڑ دا، مگر نیت ہوے ٹھیک، قصد ہوے، ارادہ ہوے کہ رب نو ملنا، اور وہ تینے شیاں ذہن چھوڑ، پوجا بھی صرف خدا دی کرنی، حکم بھی صرف وہ تنہا مننا، تے محبت بھی ساتھ تو بد کے وہ کرنی ہے، باقی سب دی محبت دے تحت ہے۔ جدوں رب نہ ٹکرا گئی، ایک پاسے رب ناراض ہوندا تے ایک پاسے رب نو نہیں چھڑنا، سب نو چھڑ دینا، یہ سمجھو وہ حج ہے اور عمرہ جدا حکم اللہ رسول نے دیتا، اور یہ لیے اینی تاکید کی ہے کہ جڑا آدمی طاقت رکھدا مکے پہنچنے دی بغیر ہے تو مرد ہے۔ اللہ پاک فرماؤندا ایسے لوگ ان اللہ غنی عن العالمین، سارا جہان بھی یہو جہ کلمہ گوانا پڑیا ہونا، رب نے انہاں مسلمانوں دی کوئی لوڑ نہیں ہے، کافر ہو کے مر جانی، یہودی ہو کے مر جانی، عیسائی، رب نے یہو جہ مسلمان کی کرنے جنہوں نے ساری عمریں بھی نہیں خیال آیا بھائی چلو اللہ دا دربار لگا اور بلا رہا سی ہوتے حاضری دی، بہت بڑی بات ہے، مگر ذہن سے ہونا چاہیے کہ حج قصد ہے، ہر پاسوں دھیان ہٹا کے اللہ دی طرف رخ، تدے لوگ جڑے غسل کر دے اپنے گھراں جو تے
ایئرپورٹ تے نصیب ہو جا ٹھیک ہے، نہیں تو فرمایا نہا کے کروں ہی چلدا نہ اسی طرح جدوں جمن والی نہایا جدوں پیدا ہویا سی تیرے ماں باپ نہایا نہیں، نویں سرے تو تیرا جنم ہویا تینوں غسل دتا، جڑا کلمہ نواں پڑھدا سی انہوں بھی رسول آندے سی کفر والے وال بھی منڈا دے تے جا کے نہا کے آ کلمہ پھر پڑھاؤں گا، ایک نواں جنم ہے۔ اس تو جدوں ایک آدمی نے فیصلہ کیتا کہ اگلے کپڑے لاتے جسم تے جڑی میل کچال سی اور دھوتی ہے، میں ہوں نواں بندہ بن لگا اس ایئرپورٹ تے لبیک کہن لگا اللہ دے سامنے، مینوں ہن جدوں واپس آنا تو اس طرح ہونا چاہیے لوگ منن بھی یہ بندہ اگلا نہیں یار کوئی نواں ہی بن کے آیا ہے، یہ رہن سہن ہی ہو رہا تے جے پائی دنیا کے توبہ جدوں حج نوں نہیں سی گیا ادو ایک برابر تو ہوں تے آ کے دا بیڑا ہی کرک ہو گیا، ایڈا برا ہو کے آیا جس نہ ہی حج کردا، یہو جہ حج دا کی فائدہ، اللہ پناہ دے یہو جہ نہ نصیب ہوئے کہ دنیا توبہ کرے، حج ہوئے تے واقعی قیامہ والا تو منہ ایداں ہو جا جویں تیری ماں نے حج نے، ایداں نہا ایداں کپڑے نویں پہن پچھلے لا دے، تو چودھری سی تو رئیس مملکت سی تو پریزیڈنٹ سی کچھ بھی نہیں، ہوں خدا دے سامنے تو ایک فقیر راج بندہ، ایک چادر تیڑ ہے کندھیاں تے لئی ہے، تو فقیر ہے جوگی ہے مسکین ہے، اور مکے پہنچدا تو پہلا کام ہی ہے کہ بیت اللہ شریف نظر آیا، اے بغل سجی دے تھلے دی کپڑا کڈ چادر ایس کو موڈے دے سٹ لا، اے موڈا ننگا ہو جائے، ویکھیا جوگیاں فقیراں نوں، اے موڈا ننگا تے ادھر انہیں سٹیا، فرمایا اداں چادر استباح ہوندا طواف پھر شروع کریں، پہلا ایک کر من جا کہ اللہ پاک میں بالکل ایک عاجز مسکین ہاں، سائل ہاں، گداگر ہاں تیرے دروازے سے، میرے کول کچھ نہیں، میں حکمران سی جو مرضی ہو ختم ہے گلاں تیرے دروازے کا تو مانگ در فقیر ہیں، اللہ پاک فرماتا جھولیاں پر دوں گا۔ مختصر بات ہے ابھی جسے پھر لمبی ہو جاتی گل، مگر حج عمرہ ہے ہی ایسی ہے کہ صفا تے کھڑوا تواڈے سامنے صفا تے کی ہوندا، کافراں نے اتنے ایک بت گڈیا سی جہاں نا صاف اور مروا تے سی وہ نا نائلہ سی، لوگوں نے کہانیاں بنا لی جو ایک مرد عورت سی یمن دے وہ عشق رکھتے سی، مکے آئے انہوں نے موقع ملا انہوں نے خانے کعبے زنا کر لیا، وہ پتھر بن گئے، کافراں نے انہوں دی مورتوں سے کر دی، اور کافر ایڈے گیا گزرے رہی سی، زنا کرنے والوں کوئی نہیں پوچھتا تے نہ انہوں نے بت رکھتا، بکواس سب جھوٹ ہے۔ یہ صاف اور نائلہ دیویاں دے بت سی کہ اپنے خیال چ فرشتیاں نوں سمجھتی عورتاں انہوں نے مجسمے بنائے، اگر سانوں یہ ہور نقطہ جڑا سمجھنا چاہیے صاف کی ہے، پر شیمان ہونا، غمناک ہونا، افسوس کرنا یہ چوں نکلیا۔ اس تو صفا تے کھڑا ہوئے بندہ خانے کعبے نوں منہ کرے 3 واری اللہ اکبر کہے جنال سر تو پیراں کے پشیمان ہو جائے، شرمندہ ہو جائے کہ اللہ تیرے سامنے آ گیا، میری ساری زندگی کیڑا عیب چھپیا، میرا کوئی گناہ تیرے تو لکیا، میں منہ وکھاؤن چکا، یہ غمگین ہون دی جگہ صاف غمگین ہونا۔ اور جسے پھیرے مکے نائلہ تے گیا، نائلہ پاؤن نوں آندے کوئی شے حاصل کرنی لب جانی، فرمایا جو تو غمگین ہویا تیرے چہرے تے آنسو آئے تو رو پیا اور شرمندہ ہویا، میں معاف کر دیتا تینوں، ہن تو اتوں نائلہ لے کے جا رہا، تو پا لیا جو کوئی پاؤنا سی، مگر یہ ضرورت ہے کوئی بیدار دل بھی ہو، کوئی حج دا سمجھ کے جائے۔ لکھن والے بھی صدیاں ہو گئیاں طریقہ ایداں جانا ہی ایداں پھیرا لیا، یہ دفاع کرو کوئی پلے پاؤ، یہ شے کی ہے کیوں اللہ نے طریقے مقرر کیتے، نہ ست دی کوئی گل کردا نہ پھیریاں دی کردا، یہو ہی بیان ہوندا جاندا کہ ایداں نہ ہو جائے ڈن پی جانا، کوئی ڈن نہیں پیندا، ڈن دین تے کوئی ہے صرف کہ آدمی جنوں ضرورت پی جائے سر مناؤن دی، کیونکہ سر مناؤنا جڑا منع کہ وال ودا، اللہ دے رسول فرماؤندا شاہ ستفر جن وال کھلرے ہون جنہ زیادہ میلا کچلا اللہ نوں حاجی پیارا، اتنے مسکین بن کے جانا کوئی چودھری بن کے جانا۔ اس سے حضرت ابن عباس رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر جیوں رمضان شریف ختم ہوندا سی، ہن بھی کئی حجامتاں کرائی نے مگر وہ نہیں صحابی رسول کراؤندے، جیوں چند چڑھیا داڑھی اور سر دے وال چھڈ دیں، ہور لباں شباں ٹھیک کراؤندے، مگر داڑھی بھی ود جاندی، سر دے وال بھی 2-3 مہینے تو دیوانے بن جاندے، اور یہ 40 دن تے ضرور ہونا چاہیے۔ ذوالقعدہ ہن شروع ہو رہا، یہ 29 یا 30 دن یا 40 وہ شکلاں بدل جان، تدے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مکے دے لوگوں آدھے جی تسی بھی ادن ہی حرام بنتے جدن دوسرے حاجی 8 نوں تسی کدے میلے کچلے بنے، کم از کم 10 دن تک کوئی چھوٹو وال مناؤنے، تہاڈی شکل کوئی فقیران مسکیناں والی بنے۔ تو آج جی مسکینی اللہ تعالیٰ نے پسند ہے، یہ بارے حکم دینا تو بالکل آج در مسکین بن کے اللہ پاک فرماؤندا جدوں احساس تیرے پیراں تھلے آیا نا صفا تے غمناکی اور پشیمانی تے شرمندگی، بیڑا ہو جانا پار، غمناک ہو کہ عمر کا کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے، عمر ساری کہڑے کم لیے آئے سے لگا کے نہ دیتی، تے پھر تو نائلہ بالکل پا کے جائیں گا ینارو نیلن چوڑیاں پر دوں گا، سارا کچھ تیرا دنا صاف، تے جدوں ہو گیا پاک صاف
کرو یہ ٹنڈ یہ صاف کرو اور جی پیدائش دے وال من دیتے کفر دے من دیتے تینوں نواں بنا کے بھیجیا روڑ پھوڑ کیتا سوا مڑی منہ تے سب کوڑ میلانا تو اللہ توفیق دے جڑے جا رہا ہے اللہ انہوں صحیح حج دی توفیق دے قبول فرمائے ساڈے آجنا نے بھی دعا کرن اور جڑے اتھے باقی ہے چلو اتھے اپنے دلان دا قصدہ رخ اللہ دی طرف کرن تے ہر معاملے چ رب دی طرف رجوع کرا کرن کیونکہ سمجھ دا معنی ہی ہو جی طرف لوگ اپنا قصد کرن تو انہوں ہر وے سامنے رکھن وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ جی اللہ اکبر الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد دو تے مضمون جڑے کوئی ہے دعا دے درخواست میری والدہ محترمہ بروز بدھ قضائے الہی سے وفات پا گئی تھی ان کی مغفرت کی خصوصی دعا فرمائیں اللہ جنت الفردوس سے کھا جائے اللہ بخشے سب جان والوں تے رحمت فرمائیں آج میرے ابو جان کا آپریشن ہے برائے مہربانی سب بھائیوں سے دعا کی اپیل ہے اللہ تعالیٰ فضل فرمائے تندرستی دے شفا دے انشاء اللہ دعا کریں میری مامی جان رات قضائے الہی سے وفات پا چکی ہیں ان کے لیے بالکل دنیا آن جان کی جگہ لوگ جا رہے ہیں جان والا نے دعا کریے تے اپنے لیے خدا کو منگیے بھی یا اللہ مرن تک سانوں سیدھے راہ تے رکھیں تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 26/10 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا احباب شرکت فرمائیں ماہ نامہ فتکاری عبدالمنان سے حاصل کریں ایس اتوار نو درس قرآن ہے 9:30 بجے نویں وقت کے مطابق ایک دوست نے شعر بھیجا لکھا تو نہیں کوئی ٹھیک مگر لکھا ہے یہ تو دنیا وچ انج رہو جویں مرغابی ساگر میں نام خدا کا غین جپنا جویں چت ناری گاگر میں تو لکھنا نہیں آیا اصل بات یہ دعا کئی باری میں سنایا کہ ذکر جڑا نا کہ آدمی اینی بڑی اینا پڑھے یہ ٹھیک ہے مدد دینا آدمی کا دھیان کچھ اللہ کی طرف اصل جڑا ذکر ہے وہ اس شعر سے بیان ہے دنیا میں تو ایسے ہو رہا ہے جیوں مرغابی ساگر میں جس طرح سمندر سے مرغابی ہوں کہ رہی اتھے ہی ہے مگر سمندر نے انہوں جکڑیا نہیں ہوں جدوں جی چاہتی وہ توڑ جاتی اس طرح ہی دنیا آدمی رہے بھی بالکل کارخانیاں بوے بیوی بچیاں بوے سب کچھ کماوے خود اللہ دا حکم ہے دین دا مگر انہاں پھس نہ جائے اس طرح نہ ہوئے کہ چیزاں جکڑ لین دین چھٹ جائے حلال و حرام چھٹ جائے تباہ نہ ہو جائے دنیا میں تو ایسے ہو رہا ہے جیوں مرغابی ساگر میں نام خدا کا ایسے جپنا جیوں چتناری گاگر میں عورتاں جڑیاں ناڑی آتی گاگراں کڑے ایک دو سر تے رکھ لینے دو تین بھی ہوندے سی کہ پانی لیا نہراں تو کنواں تو آپس کھیلیاں بھی کردیاں جانیاں ہسدیاں کھیلدیاں بھی جانا مگر احتیاط پوری کہ کسی کڑے ڈگ کے ٹوٹ نہ جان آندا اصل ذکر ہے نام خدا کا ایسے جپنا منہ کدی بھی سبحان اللہ الحمدللہ نہ کہے مگر اس طرح دل یاد ہوئے جیوں چت ناری گاگر میں جس طرح وہ دھیان نہ کڑے نہ ٹوٹ جا اس طرح ہی حلال و حرام دا خیال رکھے جتھے بہ سوچ بھی کتے کڑا تو نہیں ٹوٹ چلیا دین تو نہیں تباہ ہو چلیا پھر پاویں زبان ہلا نہ ہلا دنیا میں تو ایسے ہو رہا ہے جیوں مرغابی ساگر میں نام خدا کا ایسے جپنا جیوں چتناری گاگر میں یہو جہا ذکری اللہ تعالیٰ نصیب کرے ورنہ زبان دا چسکا کوئی شے نہیں اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون